यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम लूका की इंजिल बाब 2 और उसकी आयत 39 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 2 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 3 उठाए थे और उसकी आयत 1 से आयत 20 तक गौर करे थे। आज हम आयत 21 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 21 और 22। लिखा हुआ है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ मांग रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्दुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानन उस पर उतरा और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ कलाम बताता है कि मसीह के साथ बहुत सारे लोग बपतिस्मा लिए। यीशु मसीह पे ईमान लाने के बाद इंसान के फरमाबरदारी का दूसरा कदम यह है कि उन्हें बपतिस्मा लेना। आज अगर हम देखेंगे तो कई लोग जो यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, ये चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। और एक चीज़ यहाँ ये गौर करने की है, वो ये है कि कलाम बताता है कि मसीह बपतिस्मा लेके दुआ कर रहे थे। अगर हम मसीह के ज़िंदगी में गौर करेंगे तो उन्होंने कदम कदम पे दुआ करते थे। यहाँ मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिसाल रखे हैं कि हम कदम कदम पे दुआ करना। और एक बात यहाँ ये गौर करने की है कि खुदा अपने मुंह से ये गवाही दिया कि मसीह उसके प्यारे बेटे हैं और उन्हें उनसे खुश हुआ। कितने लोग आज ये मानने को तैयार नहीं हैं कि उन्होंने खुदा के बेटे नहीं हैं, मगर उनके मानने से या नहीं मानने से सच्चाई नहीं बदलती। याद रखो, सच्चाई ये है कि यीशु मसीह खुदा के प्यारे बेटे हैं, ये कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यहाँ खुदा बोलता है कि उन्हें मसीह से खुश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कई को खुश है। खुदा इसलिए खुश हुआ क्योंकि मसीह खुदा के फरमाबरदार थे। खुदा हमको यहाँ ये बताना चाहता है कि अगर हम भी उसके हुक्मों के साथ साथ चलते रहेंगे तो उन्हें हमारे से भी खुश होगा। यहाँ और एक चीज़ ये गौर करने की है कि यहाँ खुदा का कलाम त्रिएक को जाहिर करा है। खुदा जो है ये बोलता है कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। यहाँ हमको खुदा बाप की शख्सियत दिखेंगी। कलाम बताता है कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए तो और एक शख्सियत जाहिर हुई और वो है बेटा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर निकले तो रूह उन पे नाजिल हुई। यहाँ रूहुल कुद्दुस जाहिर होते हैं, यानी कि खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्दुस। आयत 23 से 38 में लिखा हुआ है, जो कि ये बाप के आखिरी आयतें हैं। जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो बरस 31 का था और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था और वो एली का और वो मत्तात का और वो लेवी का और वो मलकी का और वो यन्ना का और वो यूसुफ का और वो मत्तित्याह का और वो आमोस का और वो नहुम का और वो असल्याह का और वो नोगा का और वो मात का और वो मत्तित्याह का और वो शिमी का और वो योसेख का और वो योदा का और वो यूहन्ना का और वो रेसा का और वो जरुब्बाबेल का और वो शमतियल का और वो नेरी का और वो मलकी का और वो अद्दी का और वो होसाम का और वो इल्मोदाम का और वो एर का और वो यीशु का और वो इलेजर का और वो योरिम का और वो मत्तात का और वो लेवी का और वो शमौन का और वो यहूदा का और वो यूसुफ का और वो यूनान का और वो एलियाकिम का और वो मलिया का और वो मिन्ना का और वो मत्ताता का और वो नातन का और वो दाऊद का और वो
यशाय का, और वो ओबेद का, और वो बोआज का, और वो सलमान का, और वो नहशोन का, और वो अमीनादाब का, और वो अरनी का, और वो हिस्रोन का, और वो फिरिस का, और वो यहूदा का, और वो याकूब का, और वो इसहाक का, और वो इब्राहिम का, और वो तिरा का, और वो नाहोर का, और वो सरूक का, और वो रऊ का, और वो फिलिक का, और वो इबर का, और वो शिला का, और वो खेनान का, और वो अरफक्षद का, और वो शेम का, और वो नू का, और वो लेमिक का, और वो मतुसिला का, और वो हनोक का, और वो यरीत का, और वो महलल का, और वो खेनान का, और वो इनोश का, और वो शेत का, और वो आदम का, और वो खुदा का था। तो प्यारे भाई और बहन, लूका जो हैं यीशु मसीह को इब्ने आदम और दुनिया के मुंजी के हैसियत से जाहिर करते हैं। मसीह की लिखिर हजरत इब्राहिम के पास आके नहीं रुकती है, बल्कि उनकी लिखिर हजरत आदम तक पहुंचती है, जो खुदा के बेटे थे, यानी कि पहले बेटे। खुदा उनको यानी कि हजरत आदम को अपने हाथों से बनाया और उनके नथनों में जिंदगी का दम फूका, और उन्होंने जीता जागता इंसान बने। हजरत आदम खुदा के बेटे थे, मगर ये ओहदे से उन्होंने उस वक्त नीचे गिर गए जब उन्होंने खुदा के बरखिलाफ जाके वो झाड़ का फल खाए, जिस झाड़ का फल खुदा उनको मना करा था खाने के लिए। ये काम करके आदम खुदा के नजरों में गुनाह करे। मगर यीशु मसीह जो खुदा के बेटे हैं, ये दुनिया में एक इंसान बन के पैदा हुए और हर एक इंसान के लिए सलीब पे अपना पाक खून बहा के इंसान के लिए फिर से दरवाज़ा खोल दिए, खुदा के साथ ज़ाती तौर से रिश्ता कायम करके, जो दरवाज़ा आदम के गुनाह की वजह से बंद हो गया था। हम खुदा के साथ ज़ाती तौर से रिश्ता उस वक्त कायम करते हैं जब हम यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं। तो यहाँ ख़त्म हुआ बाब 3, और अब हम बाब 4 पे जाएंगे और देखेंगे कि खुदा बाब 4 के ज़रिए से हम सबको क्या सिखाना चाहता है। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 13 तक। यहाँ हमको मसीह के आजमाइश के बारे में बताया गया है कि कैसा शैतान जो है मसीह को आजमाया। अब हम ये आयतें पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, फिर यीशु रूहुल कुद्दूस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा, और इब्लिस उससे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, और इब्लिस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लिस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सारी बादशाहतें पल भर में दिखाईं, और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और इनकी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है, और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तैन यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव को पत्थर की ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उसे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लिस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ कलाम बताता है कि मसीह 40 दिन रूह के हिदायत से 40 दिन बियाबान में फिरते रहे,
اور ابلیس جو ہے ان کو آزماتا رہا۔ وہ 40 دن مسیح کچھ بھی نہیں کھائے، اور 40 دن کے بعد ان کو زوروں کی بھوک لگنے لگی۔ یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جیسا مسیح کے سامنے آزمائشیں آئی، ہمارے سامنے بھی آئیں گی۔ ہم زیادہ تر یہ سمجھتے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے اور دعا میں رہیں گے تو شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم کو آزمانے کے لیے۔ مگر میرے بھائی، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ اگر ہم مسیح کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں جب روزہ رکھے تھے، انہوں جب دعا میں تھے، تو اس وقت بھی شیطان ان کو آزمایا۔ میرے بھائی، اگر ہم دعا بھی کرتے رہیں گے تو شیطان ہمارے سامنے کھڑے رہیں گا یہ بولنے کے لیے دعا کرنا بس کرو، کافی دعا کر لیے ہیں۔ یا پھر رات کے وقت جب آپ دعا کرتے رہیں گے تو اس وقت آپ کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالیں گا کہ اب دعا کرنا ختم کرو، کافی رات ہو گئی ہے، اب آرام سے سو جاؤ۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ آپ کے سامنے ہے، آپ کو آزمانے کے لیے۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ شیطان جو ہے مسیح کو بولنے کو لگا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہے کہ روٹی بن جائے۔ پیارے بھائی اور بہن، روٹی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم روٹی بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ روٹی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم مسیح کے زندگی میں غور کریں گے تو مسیح اپنے ہاتھوں سے 5 روٹی اور مچھلیوں کے ذریعے سے 5,000 لوگوں کا پیٹ بھرے۔ دوسرے بار انہوں 7 روٹی اور چند مچھلیوں کے ذریعے سے 4,000 لوگوں کا پیٹ بھرے۔ اگر ہم ہوا کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں جب وہ جھاڑ کے پھل کو دیکھے، جس جھاڑ کے پھل کو خدا منع کرا تھا کھانے کے لیے، تو فوراً سے ہاتھ بڑھائے اور وہ پھل کو لیے اور کھا لیے۔ تو یہ جو آزمائش تھی وہ جسم کے خواہش سے تعلق رکھتی تھی۔ تو جب یہ آزمائش مسیح کے سامنے آئی تو مسیح شیطان کو جواب دینے لگے کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ تو پہلی آزمائش جو مسیح کے سامنے آئی وہ جسم سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ ہوگا اب دوسری آزمائش جو شیطان لایا وہ دماغ سے تعلق رکھتی تھی، یعنی کہ وہ آزمائش کا تعلق دماغ سے تھا۔ شیطان جو ہے مسیح کو ایک اونچے مقام پہ لے کے گیا اور ایک دم سے دنیا کے سارے بادشاہتیں دکھا کے ان کو بولنے کو لگا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ اگر تم میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ میرے بھائی، یہاں بھی مسیح آزمائش میں نہیں گرے بلکہ خدا کے کلام کے ذریعے سے جواب دیے۔ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پیارے بھائی بہن، جب ایک انسان کوئی بھی اچھی چیز کو غور سے دیکھتا ہے نا تو آزمائش میں گرتا ہے۔ اس کے آنکھ اس کو آزمائش کے طرف کھینچتی ہے۔ نظر بہت ہی بری چیز ہے، یاد رکھو۔ ہوا بھی پھل پہ نظر کر کے آزمائش میں گرے۔ جب پوتیفر کی بیوی یوسف کو دیکھی، یعنی غور سے دیکھی، تو اس کے دل و دماغ میں یوسف کے ساتھ جسمانی صحبت کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو ہماری آنکھ بہت بری ہے میرے دوست۔ اگر ہمارے آنکھ پاک ہیں تو ہمارا سارا بدن پاک ہے۔ یہ ہوگا اب تیسری آزمائش جو شیطان لایا وہ مسیح کے روحانی حصے پہ لایا۔ شیطان جو ہے مسیح کو یروشلم میں لے کے گیا اور ان کو ہیکل کے کنگورے پہ کھڑایا اور ان کو بولنے کو لگا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تین یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر کی ٹھیس لگے۔ پیارے بھائی بہن، یا مسیح پھر سے شیطان کو خدا کے کلام کے ذریعے سے بتا دیے
کہ ہم خدا کی آزمائش نہیں کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح شیطان کے ذریعے سے کئی کو آزمائے گئے۔ جواب یہ ہے کہ انہوں اس لیے آزمائے گئے تاکہ ہم کو یہ بتائے ویسا کہ انہوں ہمارے منجی ہیں جو ہر وقت بے گناہ تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان یہ بھول گیا تھا کہ انہیں خدا سے مقابلہ کر رہا ہے۔ میرے دوست، کیا شیطان یا دنیا کی کوئی ہستی خدا سے جیت سکتی کیا؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام پہ عمل کریں گے تو ہم ہر آزمائش پہ جیت حاصل کر سکیں گے۔ مسیح خدا کے کلام میں ماہر تھے اور مسیح رہنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام پہ عمل بھی کرتے تھے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے کلام پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 14 سے 21 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرناوا میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یشعیاہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہووں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح جو ہیں روح کے قوت سے بھر کے گلیل کو واپس آئے، اور وہ سارے علاقوں میں ان کی شہرت پھیل گئی۔ تو یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح کی آزمائش ہونے کے بعد انہوں خدا کے روح میں قوت پائے۔ میرے دوست، آزمائش جو ہے ہمارے زندگی میں دو کاماں کر سکتی۔ آپ آزمائش کے ذریعے سے ایمان میں مضبوط ہو سکتے، یا پھر ایمان میں گر بھی جا سکتے۔ مصیبت اور آزمائش ہمارے زندگی میں مٹھاس پیدا کریں گی یا پھر کڑواہٹ، ہم کو نرم کریں گی یا پھر سخت۔ پیارے بھائی بہن، ایک پرانی کہاوت ہے کہ وہ سورج موم کو پگھلاتا ہے مگر مٹی کو سخت کرتا ہے۔ ایسا دیکھا گیا تو سورج موم کی یا مٹی کو پگھلا رہا یا سخت نہیں کر رہا ہے، بلکہ موم کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی کے وجہ سے پگھلنا، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی کے وجہ سے سخت ہو جانا۔ میرے بھائی، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج پگھلا رہا ہے یا سخت نہیں کر رہا ہے، سورج تو اپنی جگہ پہ نکل رہا ہے، مگر یہ دو چیزوں کی یہ خاصیت ہے کہ پگھلنا اور سخت ہونا۔ ویسا خدا آپ کے دل کو سخت نہیں کرتا۔ خدا فرعون کے دل کو سخت نہیں کرا، بلکہ فرعون خود اپنے دل کو سخت کر لیا۔ خدا اس کے دل کے سختی کو دیکھ کے سچائی کو باہر لایا کہ انہیں کس قسم کا انسان ہے۔ تو کلام بتاتا ہے کہ مسیح روح کے قوت سے بھر کے گلیل کو واپس آئے۔ ہم یہ نہیں بھول جانا کہ مسیح یہ دنیا میں ایک انسان بن کے آئے، اور اس کی آزمائش پوری ہونے کے بعد ان کو پاک روح کی طاقت کی ضرورت تھی۔ اب آپ سوچ سکتے کہ جب ان کو پاک روح کی طاقت کی ضرورت تھی تو ہم لوگوں کو جو ہے ایک معمولی انسان ہیں، ہم تو کتنا نہیں پاک روح کی طاقت کی ہم کو ضرورت ہے۔ کلام آگے بتاتا ہے کہ مسیح عبادت خانے میں تعلیم دیتے رہے، اور جتنے لوگ ان کے کلام کو سن رہے تھے خدا کی بڑائی کرنے لگے۔
تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کی جو ہے لوگاں بڑائی کرے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگ اپنے دل سے بڑائی کرے کیا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی بڑائی کرتے ہوئے بھی خدا کا انکار کرتے ہیں، اس کے شان میں گاتے ہوئے بھی ہم اس کے عہدے کا انکار کریں گے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں گے تو جو لوگاں ہوشانہ ہوشانہ بول کے مسیح کے لیے گائے، وہ اس لوگاں مسیح کا انکار بھی کرے اور چلانے کو لگے کہ صلیب دیو، صلیب، ان کو صلیب دیو۔ جو لوگاں ان کے شان میں گائے، وہ اس لوگاں ان کو صلیب پہ دیکھ کے ان کے خلاف نعرے مارنے لگے اور خوش ہوئے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن مسیح کی حمد ہوئی اور دوسرے دن مسیح کو صلیب پہ دیکھ کے خوش ہوئے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ مسیح ناصرت میں آئے جو ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے دستور کے موافق انہوں سبت کے دن عبادت خانے کو گئے اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان کے ہاتھ میں یشیاہ نبی کی کتاب دی گئی، اور انہوں کتاب کو کھول کے وہ حصہ نکالے جہاں لکھا ہوا تھا، خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوش خبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سنائے، کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پیارے بھائی بہن، یہ واقعے کو صرف لوقا اپنی انجیل میں درج کرے ہیں، اور ہم کو یہ واقعے کو نظر انداز نہیں کر دے سکتے۔ کلام میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ مسیح آزمائش کے بعد اپنے گھر کو واپس آئے، اور ان کے دستور کے موافق انہوں سبت کے دن عبادت خانے کو گئے۔ پیارے بھائی بہن، ہر اتوار ہم عبادت خانے کو جانا ضروری ہے۔ کئی لوگ ہیں جو اتوار کے روز بھی کام کرنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ دھندا کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں عبادت خانے کو نہیں آ رہی، تو ان کا جواب یہ رہے گا کہ ہم کام کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ میرے دوست، آپ خدا کی عبادت کو اپنے کام کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کام کرنے کے وقت بھی خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوں گے، مگر خدا ہفتے کا ایک دن چنا جہاں ہم سب اکٹھا ہو کے اس کی عبادت کرنا۔ خدا خود یہ دن مقدس بنایا اور یہ دن اپنے لیے مقرر کر لیا کہ یہ دن ہم اس کی عبادت کریں۔ تو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ہم خدا کو ایک دن پوری طریقے سے دینا چاہیے۔ جو خدا ہم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جو خدا اپنے محبت میں ہم کو یسوع مسیح کے ذریعے سے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی دیا، کیا وہ خدا کے لیے ہم ایک دن نکالنا نہیں چاہیں گے کیا؟ سوچو آپ۔ تو پیارے بھائی بہن، آج ہم لوقا کی انجیل باب 3 اور آیت 21 سے غور کرنا شروع کریں، اور باب 4 کے آیت 1 سے 17 تک غور کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے؟ خدا ہم کو یہاں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے طرف رجوع نہیں ہونا، بلکہ خدا کے طرف رجوع ہونا۔ مسیح اپنے زندگی کے ذریعے سے یہ بتائے کہ ہمارا لگاؤ دنیا سے نہیں رہنا، بلکہ ہمارا لگاؤ خدا سے رہنا۔ اگر ہم مسیح کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں جب 40 دن بیابان میں تھے تو شیطان ان کو آزما رہا تھا، مگر انہوں آزمائش میں نہیں گرے۔ جب ان کے روزہ رکھنے کے 40 دن پورے ہوئے تو 3 مرتبہ شیطان ان کے سامنے دنیاوی چیزوں کی خواہش ڈالا، مگر ان کی دلچسپی دنیاوی چیزوں سے نہیں تھی، بلکہ خدا میں ان کا دل تھا اور دلچسپی تھی۔ انہوں دنیا کے طرف رجوع نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ ان کے قدم خدا میں آگے بڑھے۔ ہر ہفتہ عبادت خانے کو جانا ان کے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ مسیح ان کے زندگی کے ذریعے سے بتائے کہ ہمارا رشتہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنا اور خدا میں آگے بڑھنا۔